الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی حدیث نمبر 3، آج کا ٹاپک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی اور معبود اس کے سوا، والملائکۃ اور ملائکہ، واولو العلم اور اہل علم بھی، قائما بالقسط انصاف قائم کرنے کے لیے یہی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ طیب کی صداقت کے متعلق اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں گواہی دی کہ میری ذات کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ علماء کی گواہی کو بھی شامل کیا کہ الوہیت میں اللہ یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ جناب معاذ بن جبل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی چابیاں ہیں۔ رواہ احمد۔ زمین و آسماں مدح سرا ہیں، سورج، یہ چاند، یہ ستارے گیت گاتے ہیں، ہوائیں تلاش میں سرگرداں ہیں، دن رات کا پلٹ پلٹ کر آنا قدرت کا ثبوت ہے، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک جلال و جمال کا اظہار ہے، پانی کی موجیں اسی کے بھروسے پر رواں دواں ہیں، فضائی ہوائی پرندے ایک کلمے کے راگ میں مگن ہیں، خشکی تری کے جانور ایک کلمے توحید میں لگے ہیں، درختوں کے پتے ایک یاد میں گم ہیں، حسن ازل کی نمود ایک کلمہ ہے، قوت لازوال کا آئینہ ایک کلمہ ہے، کائنات کی تخلیق ایک کلمہ ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے ابا جان آدم علیہ السلام نے کہا، میری اماں جان اماں حوا علیہ السلام نے کہا، حضرت انسان نے کہا، پیغمبر نے کہا، انبیاء نے کہا، علماء نے کہا، فضلاء نے کہا، صوفیاء نے کہا، اولیاء نے کہا، فقراء نے کہا، جہلاء نے کہا، امراء نے کہا، غرباء نے کہا، مساکین نے کہا، یتیم نے کہا، اسیر نے کہا، غریب نے کہا، بیمار نے کہا، آزاد نے کہا، مردوں عورتوں نے کہا، بچوں بوڑھوں نے کہا، مؤذن نے کہا، امام نے کہا، درویش نے کہا، تاریکیوں نے کہا، روشنیوں نے کہا، دن رات نے کہا، میں نے کہا، آپ نے کہا، ہم سب نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوح و قلم پر لکھا ہے، لوح و کرسی پر لکھا ہے، سدرۃ المنتہا درخت کے ہر پتے پر لکھا ہے،
जन्नत के हर कुआड़ बाला खाने पर सतूनों दीवारों पर्दों हूरों की आंखों की पुतलियों पर लिखा है, गुलामाने बेहिश्त की कलाइयों पर लिखा है, फरिश्तों के सीनों पर लिखा है, अर्श पर एक कलमा लिखा है, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस कलमे की पुकार बराह रास्त अल्लाह पाक तक पहुंचती है, रास्ते में कोई हिजाब नहीं, यानी अल्लाह पाक तक पहुंचने के लिए कोई पर्दा भी हाइल नहीं। और अफजल जिक्र भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, जिसकी बुनियाद कलमा तौहीद पर और बुनियल इस्लाम खमसुन, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर, जिसमें बड़ा कलमा या पहली बुनियाद 5 बातों में से एक बुनियाद, बड़ी बुनियाद, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका इकरार करने पर इंसान कुफर की तारीकियों से निकलकर साहिब ईमान और साहिब इस्लाम बन जाता है। इस कलमे के जरिए अल्लाह पाक नामा अमाल की बुराइयों को मिटाता है। इस कलमा तैयबा में इसमें आजम है। कलमा तैयब मुश्किल कुशा काजियल हाजात है। कलमा तैयब से ईमान ताज़ा दम रहता है और इस कलमे की वजह से रंज, गम और वहशतों से नजात नसीब होती है। अजीम कलमे के लिए बड़ी खूबसूरत सी मिसाल अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमा दी। सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 24 ता 27, यानी कलमा तैयबा कुरान पाक में शजरा तैयबा का इसका नाम है। इसका नाम दिया गया है शजरा तैयबा, यानी पाकीज़ा दरख्त। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, ए मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलम तरा कैफा, क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया, क्या आपने नहीं देखा, दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, अल्लाह ने कैसी पाकीज़ा कलमा की एक मिसाल बयान की है, कशजरतिन तय्यबतिन, कि वो पाकीज़ा दरख्त है, असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसकी जड़ कायम है और उसकी शाखें आसमान में फैली हुई हैं। तूती, वो पाकीज़ा दरख्त देता है फल, उकुलहा कुल्लाहीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, हर वक्त अपने रब के हुक्म से वो फल देता है। वयद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह पाक लोगों के लिए मिसाल बयान करता है ताकि वो गौर व फिक्र करें। ये तो कलमा तैयब, पाक कलमे की मिसाल पाकीज़ा दरख्त के मुतालिक कुरान पाक में रब फरमाता है। इसके साथ ही दूसरी आयत के अंदर व मसलु कालिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन निजतुस्सत मिन फौकिल अर्दि मा लहा मिन करार, महबूब इसके बरक्स एक वो कलमा जो खबीस कलमा या गंदी बात की मिसाल उस गंदे दरख्त की तरह है जिसे जमीन के ऊपर काट दिया गया हो, मा लहा मिन करार, उसे कोई क़याम नहीं, कोई करार नहीं। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी में व फिल आखिरती और आखिरत की जिंदगी में हक बात पर साबित कदम रखता है। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह जालिमों को गुमराह रहने देता है, जो चाहता है रब वही करता है। तो मिसाल देने से मुराद के कलमा तैयब से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। और कलमा खबीसा से मुराद इस कलमे का इनकार यानी कुफर। ईमान और कुफर की मिसाल को एक मिसाल के जरिए समझाया गया कि कलमा तैयब एक पाकीज़ा दरख्त की मानिद,
پاکیزہ عمدہ درخت کی یہ صفات ہوتی ہیں، اس کی جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں اور تیز آندھی ہو طوفان ہو وہ جڑوں سے اکھاڑ نہیں سکتی۔ شاخیں خوب پھیلی ہوئی ہیں، اونچی ہیں، اور شاخوں کے پھیلے ہونے سے سایہ خوب گھنا ہے، پھل بھی زیادہ لگتا ہے، پھل ذائقے میں لذیذ بھی ہے، اور یہ پھل، یہ کلمہ، یہ درخت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں۔ مصائب مشکلات کا طوفان ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ شاخوں کی بلندی سے مراد کلمہ قبول کرنے والوں کی اخلاقی عظمت، اور پھل سے مراد اللہ پاک کی عبادت اور اس کا اجر ہے، وہ کلمہ طیب جو اللہ پاک نے امت محمد کو نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ رنجیدہ اور غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھیدوں کو جاننے والا ہے، رازوں کو جاننے والا ہے، لیکن عز و اکرام اور اظہار شرافت اور محبت میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے، محبوب آپ غمگین کیوں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل، مجھے اپنی امت کا فکر بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ دفن تھے۔ جبریل امین نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس قبر سے ایک نہایت حسین خوبصورت چہرے والا اٹھا اور وہ پکارتا ہوا اٹھا اور وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اے مردے لوٹ جا، واپس چلا جا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں سے ایک نہایت بدصورت کالے منہ والا اور خوفناک آنکھوں والا کھڑا ہوا اور کھڑے ہوتے ہوتے وہ کہہ رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت، ہائے افسوس۔ پھر جبریل امین نے فرمایا، اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ مردہ بھی لوٹ گیا۔ تو جبریل امین عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو لوگ جس حالت پر مریں گے اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ایک سوچ اور ایک فکر کی ہے جو ہمیں پیدا کرنی ہے، یعنی کلمہ کے عملی تقاضے، علمی تقاضا، عملی تقاضا۔ اقرار تو کر لیا، مسلمان بھی ہو گئے، گاہے بگاہے قرآن پاک، نماز اور کلمہ پڑھنے والے بھی، مگر اس کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا، یہ اس کا پہلا تقاضا۔ اس کے بعد ایک فکر، یہ بھی کلمے کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر ایک فکر اپنے اندر بھی پیدا ہو اور وہ فکر دوسرے لوگوں کے اندر بھی ہم پیدا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمے کے ساتھ ذہنی، قلبی اور روحی رشتہ جوڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جناب سلطان باہو آپ فرماتے ہیں، کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں، دن رات کی گھڑیاں بھی 24 ہیں، اور کم و بیش ایک دن رات میں انسان 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ جب یہ انسان ذکر خفی میں نفی اثبات کرتے ہوئے اس کلمہ کا ذکر کرتا ہے تو ہر گھڑی کے گناہ اللہ پاک ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جو صدق کے دل سے پڑھنے والا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔
ہر حروف کے اسرار اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، انوار و تجلیات میں اس کے روح و قلب ڈوب جاتے ہیں۔ اور پھر سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حیرانگی ہے ان دلوں پر، حیرانگی ہے اس حضرت انسان پر جو مغرور بھی ہے، مفرور بھی ہے اس کلمے سے، دور بھی ہے اس کلمے سے، یعنی بیت کے ذریعے، نسبت کے ذریعے اس کلمے کے راز اپنے دلوں پر منکشف نہیں کر سکے، ان لوگوں پر حیرانگی ہے۔ تو بات پہلی سوچ اس کے علمی عملی تقاضوں کے اندر کہ اس کلمے کو اقرار کرنے کے بعد فرصت میں نہیں آ گئے، فارغ نہیں ہو گئے، بلکہ بہت ساری پابندیاں لگ گئیں، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا لاگو ہو گیا۔ اس کے علاوہ روحی، ذہنی، قلبی رشتہ اپنا جوڑ لیں اور پھر ایک فکر پیدا کریں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، علم قرآن کے لیے، علوم دینیا کے لیے، عمل کو زندہ کرنے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی فکر اپنے اندر، دوسروں کے اندر پیدا کرنے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ آپ نوٹ کر کر دیکھ لیں، تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جدید قدیم علوم کے ماہر لوگ، مسلمان جن کو کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے لوگ، اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انگلش میں بات چیت کرنے والے لوگ، گھنٹوں گفتگو کرنے والے لوگ، بڑے دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ، کلمہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ تو آج تو کلمہ بھی ٹھیک ہو جائے تو بڑی بات ہے، لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں اس اقرار پر، اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، ماڈرن لوگ اس کلمے کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ تو کلمہ اپنا بھی ٹھیک کریں، اس کے علاوہ اپنے معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ارد گرد ماحول میں لوگوں کے کلمے کو سنیں اور ان کو درست کریں۔ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیب، جس کو پڑھنے پر پوری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سیاہیوں کو اور ان برائیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو سچے دل سے ایک بار اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر واز فرما رہے ہیں، ایک اعرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور بہت گناہ کرتا ہوں۔ آپ کو واز سے فراغت ہوئی تو آپ نے اعرابی کو یاد فرمایا، وہ حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا، تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے گناہ صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ گناہ ہیں، 7 سمندر پانی کے قطروں سے بھی زیادہ گناہ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، میرے گناہ 7 سمندر پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور ذرات، مٹی، ریت، صحرا کی ریت سے بھی زیادہ گناہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ جو ایک بار سچے دل سے اقرار کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یعنی دن رات میں جو یہ کلمہ پڑھے، اور پھر ذکر قلبی کرنے والے لوگ، ذکر خفی کرنے والے لوگ، بہت خوبصورت بات ذکر قلبی کرنے والے ذاکرین لوگوں کے لیے کہ ناف سے لے کے دماغ تک ایک بار، فقط ایک بار وہ لام کی مد کو جب کھینچتے ہیں، لا الہ یعنی نفی اثبات کرتے ہیں، اور لام کی مد کو جب کھینچتے ہیں تو محض لام کی مد کو کھینچنے پر اللہ پاک 4000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش ارتعاش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عرش سکون اختیار کر، تو عرش کہتا ہے مولا
میں سکون اختیار نہیں کروں گا جب تک جس کے منہ سے نکلا ہوں، جس نے کلمے کا اقرار کیا ہے، جب تک تو اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں یعنی خاموشی اختیار نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک اس کلمے کو، یا وہ منہ سے جو پرندہ بن کر کلمہ نکلا ہوتا ہے 70 زبانیں دے دیتا ہے، پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ پھر ابھی آپ نے مثال سنی کہ یہ ایک جڑ ہے، لا الہ الا اللہ یہ ایک جڑ ہے، اور محمد الرسول اللہ بیرونی سطح پر ایک درخت ہے۔ جب کلمہ اندر ہوگا تو درخت بھی ظاہر ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی ڈھلی ہوگی ہمارے جسم پر، ظاہری طور پر ان جیسی نماز، ان جیسا قرآن، ان جیسی پاکیزگی، ان جیسا اخلاق، ان جیسے معاملات، ان جیسی زندگی میں ہم جب ڈھل جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے میں کتنا مزہ اور کتنی سچائی اور کتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نصیب فرماتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ کلمہ طیب مشکل کشا قاضی الحاجات ہے۔ حضرت ذوالنون یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ پکارا، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہوں۔ تو آیت کریمہ جو کلمے کا اقرار ہے، اس کلمے کے اقرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، یا ان کی اس خطا کو، لغزش کو معاف فرما دیا، اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات نصیب فرما دی۔ تو اٹھانے والا، گرانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اونچا کرنے والا، پست کرنے والا، فقر و غنا دینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کو دن رات کلمہ امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، اس کلمے کا سچے دل سے اقرار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔